إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سلسلے تفسیر کی یہ نشست نمبر 139 ہے، یعنی 130 پر 9، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 36ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی، جس سے متعلق کچھ نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ہم نے پچھلی کچھ نشستوں میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کی اس نشست میں اس آیت کریمہ کا ایک قطعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اس سے متعلق ہوگی انشاءاللہ۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، عربی زبان میں وجبت اس کا معنی کیا ہے، اس سے متعلق کچھ خلاصہ کر دیتے ہیں۔ عربی زبان میں الوجوب کا جو بنیادی معنی ہے الوجوب کا، وہ ہے الثبوت والاستقرار، الثبوت والاستقرار۔ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الواو والجیم والباء وجبہ، اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ کہا کہ یدل علی سقوط الشیء ووقوعہ، کسی چیز کا گرنا یا کسی چیز کا واقع ہونا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مادی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، ہر دو اعتبار سے کسی چیز کا مطلب ایک طرح سے ثابت ہو جانا، ایک کسی چیز کا واقع ہو جانا، یا کسی چیز کا جو ہے مادی اعتبار سے گر جانا، کسی چیز کا حسی اعتبار سے، ہر دو پہلو سے جو ہے یہ چیز مستعمل ہے۔ اس کے پھر متفرع آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کئی معنی ہیں، جب عربی زبان میں کہتے ہیں وجب البیع وجوبا، کیا مطلب ہے؟ حق و وقع، یہ بیع اب واقع ہو چکی ہے، مطلب یہ کہ اب ثابت ہو چکی ہے، اب یہ اس کو استقرار نصیب ہو چکا ہے، اب یہ طے ہو چکی ہے، یہ معنی اس کا۔ عربی زبان میں جب کہتے ہیں وجب المیت، کیا مطلب ہے اس کا؟ وجب المیت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سقط، سقط کیا مطلب ہے؟ یعنی القتیل کو عربی زبان میں کہتے ہیں الواجب یا واجب، مطلب یہ کہ اسے قتل کیا گیا ہے، اب وہ گر چکا ہے، اب اس کا جسد ہے، بس اب پڑا ہوا ہے، وہ گر چکا ہے، وہ اب کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے اندر بھی دیکھو آپ الثبوت والاستقرار کا معنی آتا ہی ہے، تو یہ بنیادی ساری معنی اس کے اندر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وجبہ کا جو میں نے لغوی معنی بھی بتایا ہے، یہ لغوی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے۔ لغت عرب کے اعتبار سے ہم جو کہتے ہیں کہ یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز واجب ہے، میں اصطلاحی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، شرعی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، لغت عرب میں اس کا جو معنی ہے سقوط الشیء، کسی چیز کا گرنا، کسی کی چیز کا دھڑ پڑا ہوا ہے، یعنی انتقال ہو چکا ہے، اب وہ انسان مر چکا ہے، تو اس لغوی معنی میں بھی حدیث سے ثابت ہے یہ لفظ۔ ایک حدیث ہے جو اس باب میں بہت معروف، اس لفظ کے اعتبار سے نہیں، اس قصے کے اعتبار سے بہت معروف حدیث۔ یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابی داؤد کی کتاب الجنائز میں، حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ، عتیق ہمارے مشاہدین کے لیے کہ آخرت میں حرف کاف نہیں، کاف محملہ، تو جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ معمر صحابی، 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 90 سال کی عمر میں۔ جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک صحابی کی عیادت کے لیے آئے. عبداللہ بن ثابت نام تھا ان کا, اور ان کی کنیت تھی ابو الربیع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو ان کی زندگی کے آخری ایام بلکہ آخری گھڑی چل رہی تھی, بے ہوش تھے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو آپ نے ان کو بلایا بھی زور سے. فصاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ ابو الربیع کہہ کر کے بلائے ان کو, کوئی جواب نہیں. تو فاسترجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا غلبنا علیک یا ابو الربیع, کہا کہ ابو الربیع آپ ہم پر غالب آ چکے ہیں, ہم مغلوب ہو چکے ہیں. مطلب کیا ہے, اللہ رب العالمین کی جو تقدیر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حق میں آپ کے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ چیز ہم پر غالب ہے, اب فی الحال ہم مغلوب ہیں. یہ مطلب جیسے یہ بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو آپ نے استرجاع والی بات تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا آپ نے, پھر آپ نے کہا کہ غلبنا علیک یا ابو الربیع کہا آپ نے. تو گھر کی خواتین نے جب سنا تو وہ چیخنے لگی, رونے لگی, زور سے رونے لگی. تو جابر بن عتیق انصاری رضی اللہ عنہ وہ گھر کی خواتین کو روک رہے ہیں, خاموش کرا رہے ہیں, مت رویا کرو, مت رویا کرو. اب غور طلب بات دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی اللسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا کہ وہ روک رہے ہیں, یسکتہن, آپ اپنے گھر کی خواتین کو روک رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ دعہن فاذا وجب فلا تبکین باکیہ, نہیں رہنے دو ان کو, اب رو رہے ہیں رونے دو. فاذا وجب, کیا کہا آپ نے, فاذا وجب فلا تبکین باکیہ. چونکہ ہماری جو مادری زبان ہے اردو زبان ہے, تو علی الفور ہم اس طرح کی باتوں کے لیے تعبیراتی طور پر ایسے الفاظ جلدی سے ہم استعمال نہیں کرتے, ہمارے پاس مستعمل نہیں ہے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی اللسان ہے, آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا, کہا کہ فاذا وجب فلا تبکین باکیہ. جب چیز واجب ہو جائے, ثابت ہو جائے, تو پھر کسی کو رونے کا حق نہیں ہے, رونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. حالانکہ جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ انصاری ہیں, مدنی ہیں, اہل مدینہ سے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ متنبہ ہو گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے جو بات کہی کہ فاذا وجب, کہا کہ دعہن, ان کو روک دو, رونے دو, فاذا وجب فلا تبکین باکیہ. تو جابر ابن عتیق رضی اللہ عنہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو یہ وجبہ کا جو فعل استعمال کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, کس معنی میں ہوگا یہ, آیا یہ عام جو لغت عرب میں مستعمل ہے اس معنی میں, یا بحیثیت نبی آپ کو یہ خاص اس سے معنی مراد لے رہے ہیں. فوراً پوچھا کہ ومل وجوب یا رسول اللہ, جو آپ نے کہا کہ فاذا وجب, تو الوجوب کا یہاں پر معنی کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے آپ نے جس مقصود کے لیے اس لفظ کو استعمال کیے تھے, جو عام معنی تھا لغت عرب میں, آپ نے کہا کہ الموت. الوجوب کیا ہے, الموت. کیوں, اس لیے کہ وجب المیت اذا سقط. اس قبیل کی باتیں آپ کو احادیث میں بہت مل جائیں گے آپ کو, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی اس کو عام لغت عرب میں جو معنی ہے وہ مراد لیتے ہیں, کبھی شریعت اس میں ایک زائد معنی بھی داخل کرتی ہے, اور اس اعتبار سے اللہ کے رسول اس سے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں بھی ایک کثرت سے, احادیث مبارکہ میں بھی. لیکن صحابہ کی کا متنبہ ہونا یہ جو ہے مطلب قابل دید ہوتی چیز ہے کہ صحابی عربی لسان ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا ہے آپ کی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں الوہم سے متعلق حدیث جو ہے معروف. تو اس حدیث میں جو بات مجھے بتانی تھی وہ کیا ہے کہ وجبہ کا بنیادی طور پر جو معنی ہے وہ, اسی لیے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں اس طرح کی کنایات بہت مذکور ہیں. اب اس آیت کریمہ میں یہ دیکھو آپ, ایک جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو جانور کا ذبح کیے جانے کے بعد اس کی جب موت آ جاتی ہے, مر جاتا ہے مکمل طور پر, اس کا دھڑ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, پورا خون نکل جاتا ہے, اور اس جانور میں حرکت نہیں رہی. اب وہ جانور مر چکا ہے, اب اس کا جو ہے چمڑا نکالا جا سکتا ہے, اب اس کو جو ہے مطلب اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماتا کے بجائے, ماتا جو فعل ہے مرنا, اس کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجبہ کا فعل استعمال فرمایا, ایک کنایا ہے وہ. اور اسی آیت کریمہ میں دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا,
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف کا معنی تو ہم نے تفصیل سے بتا دیا ہے. تو فاذكروا اسم الله جو اللہ رب العالمین نے کہا فاذكروا اسم الله عليها، کیا مطلب اس کا؟ یعنی ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے نا، نہر کرنے کی طرف اشارہ ہے نا. اللہ رب العالمین نے فصل لربک ونحر، ونحر والی بات تو یہاں نہیں کہا، ونحروا نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، اذبحوا نہیں کہا رب العالمین نے، کہا کہ فاذكروا اسم الله علیہا. فاذكروا اسم الله علیہا، یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ کنایہ ہے کہ آپ ان کو ذبح کریں، آپ ان کو نہر کریں. اور فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہ بھی کنایہ ہے. تو ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے قرآن مجید میں جو کنایات والی بات ہے کئی مقامات پر ہے، جو تصریح سے کہیں زیادہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے، کئی خوبیاں رکھتا ہے، کئی باریکیاں رکھتا ہے، اور غور و فکر کی مطلب کئی پہلو جو ہے مطلب اجاگر ہوتی ہیں اس میں. یہ چیز جو ہے مطلب بڑی اہم ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. تو ہم نے اب تک جو آپ کو معنی بتایا وجبہ کا ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ تو اس معنی میں ہے، کس معنی میں؟ لغت عرب کے اعتبار سے. لیکن وجبت جنوبها والی جب واجبات ہے، وجوب الجنوب جسے کہتے ہیں، وجوب الجنوب، یہ حدیث میں اس معنی ہی میں مذکور ہے، یعنی اسی معنی میں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، ایک جانور کا دھڑ جو بالکل پڑا رہتا ہے یوں ہی ذبح کرنے کے بعد، نہر کرنے کے بعد، تو اس معنی میں بھی ایک حدیث میں یہ چیز مذکور ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے السنن کی کتاب المناسک میں لے کر کے آئے ہیں. اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو کوئی حکم نہیں لگایا اس پر، اپنے سکوت اختیار فرمایا ہے. امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی جو سیر اعلام النبلاء ہے، آپ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے دیکھو، اللہ کے رسول کی سیرت ہے اس میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بیان میں بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزاتی چیز بتانے کے لیے. اس میں دلائل النبوہ سے کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حدیث حسن کہا امام ذہبی رحمہ اللہ نے، الحدیث حسن ایسے کہا آپ نے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جو سنن ابی داؤد پر جو تفصیلی کام کیا ہے، صحیح ابی داؤد جو ہے، اس میں آپ نے ایک تو یہ کہا کہ اسنادہ صحیح، جہاں آپ نے اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وقد صححہ ابن حبان والحاکم، ایسے بھی کہا آپ نے. تو ان دونوں کی تصحیح کو بھی آپ نے جو ہے نقل کیا ہے امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے. بہرحال یہ حدیث سندن صحیح ہے. یہ جو حدیث ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث کتاب المناسک کی، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ صحابی ہیں عبداللہ بن قرط الازدی رضی اللہ عنہ. آپ ذرا تعجب ہوگا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے. ذرا غور کیجیے آپ، آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں الحمدللہ، ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ. یہ جو عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا نام زمانہ جاہلیت میں شیطان نام تھا. ان کا نام ہی تھا شیطان. ہو سکتا ہے مطلب لغوی اعتبار سے ان کا نام رکھا گیا، لیکن نام تھا شیطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کئی ایک صحابہ کے ناموں میں جو تغییر فرمائی نا آپ نے، نام بدلے نا آپ نے، اس میں ان کا بھی نام بدل کر کے عبداللہ نام رکھا آپ نے. شیطان ابن قرط نام تھا ان کا، عبداللہ ابن قرط رضی اللہ عنہ. بہرحال عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو سال کے 355 دن ہیں، 355 دن، عربوں کے ہاں کسر نہیں ہے، اس وجہ سے 360 بولتے ہیں. رہا مسئلہ 365 والی جو بات ہے وہ تو شمسی اعتبار سے ہے، جو اللہ رب العالمین کے جو نظام میں ہے وہ 355 دن والی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سال کے جو ایام ہوتے ہیں اللہ کے ہاں مقام اور رتبے کے اعتبار سے سب سے عظیم جو دن ہے وہ یوم النحر ہے. ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. کہا کہ ثم یوم القر، پھر اس کے بعد کون سا دن؟ کہا کہ یوم القر، ایام تشریق کا پہلا دن 11 ذوالحجہ. 11 ذوالحجہ جو ہے یہ جو یوم القر ہے. تو پھر اس دن کی عظمت ہے. اب اس بات کو بتانے کے بعد عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں وہ قابل اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 5 یا 6 البدن کہتے ہیں، جسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں یا اس گائے کو کہتے ہیں جو ایک حاجی مینا میں جو ہے مطلب نہر کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، خصوصی طور پر اسی کے لیے لفظ آتا ہے.
تو 5 یا 6 لائے گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. قرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات خمس اوسط ایسے ہیں 5 یا 6 اونٹ لائے گئے اللہ کے رسول کے پاس. اس کے بعد کا لفظ غور طلب ہے. صحابی رسول عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَتَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأ. ان 5 اونٹوں میں سے ہر اونٹ اللہ کے رسول کے پاس جلدی جلدی آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے نہر کریں آپ، اس کار خیر میں مجھے اولیت نصیب ہو. یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانوروں میں بھی اتنا شعور رکھے ہیں کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عالی رتبے سے واقف ہو رہے ہیں. فَتَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأ. اس حدیث میں جو ایک اور بات آتی ہے وہ یہ، صحابی رسول عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. جب اللہ کے رسول نے انہیں نہر کر دیا اور جو ہے وہ ایک پہلو جو ہے گر گئے، وہ لفظ دیکھ رہے ہیں ہم فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. اب ہمارے پاس جو اردو زبان میں جو یہ چیزیں مستعمل ہیں تو یہ آتی ہی نہیں ہے. اب اہل عرب فی الحال کیا استعمال کرتی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو ان کے پاس ایک عام الفاظ ہیں. کہا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ جو سارے کے سارے اونٹ جو ہے مطلب نہر کر دیے گئے اور مکمل طور پر جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، ان کی پوری روح نکل گئی اور پھر حرکت ختم ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا من شاء اقتطع کہا کہ اب جو جہاں سے جو ٹکڑا لینا چاہیں اپنی طرف سے لے کر کے جا سکتے. ایک غور طلب بات ضمناً ایک بطور فائدے کی، میں نے دیکھا کہ اس میں چونکہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے تو دلائل النبوہ پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں خصوصیت کے ساتھ امام ابو بکر البیہقی ہیں رحمہ اللہ، اور ابو نعیم الاصبہانی ہیں، دیگر بھی اصحاب علم ہیں، علامہ الماوردی ہیں. میں نے دیکھا کسی نے اس حدیث کو جو مطلب اپنی کتاب میں لے کر کے نہیں آئے ہیں. ممکن ہے ان اصحاب علم نے کبھی اس کا اہتمام نہ کیا ہو کہ جو ہے سارے احادیث کو لے کر کے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اصحاب علم نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا وسیع کام ہے، یعنی استدراک کرنے کے لیے بھی شرم آتی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو، یعنی اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بطور فائدے کے، کیونکہ کوئی طالب علم یہ نہ سمجھے کہ یہ حدیث بھی اس میں ہوگی، بس اس حد تک ایک فائدے کے طور پر. لیکن ایک عالم دین ہے 6ویں صدی ہجری کی، معروف علمی دنیا میں وہ قوام السنہ سے جانے جاتے ہیں. کس سے؟ قوام السنہ سے. ان کا نام تھا اسماعیل ابن محمد، کنیت ابو القاسم. قوام السنہ سے معروف ہیں، علماء اصبہان میں سے ہیں، 535 ہجری سے وفات ہے ان کا. تو ان کی بھی ایک کتاب ہے دلائل النبوہ. اس میں البتہ آپ اس حدیث کو لائے ہیں لیکن کسی عنوان کے بغیر، بس ایک فصل کے طور پر جو ہے اس حدیث کو لائے ہیں، کوئی عنوان آپ نے نہیں دیا ہے اس کو. بہرحال یعنی اس حدیث کا جو بھرم باقی رہ جاتا ہے. دلائل النبوہ سے اس کا تعلق ہے، کسی نے تو اس پر کام کیا الحمدللہ. تو دلائل النبوہ سے اس کا تعلق ہے. بہت ممکن امام ظاہری رحمہ اللہ نے اسی قبیل سے لائے ہیں. اب کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، صحابی نے وہی الفاظ استعمال کیے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وہی الفاظ استعمال کیے. خیر، آج کی اس نشست سے متعلق ایک آخری بات یہ ہے، ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا. جب جانور گر جائے اور اس کی روح نکل جائے، حرکت بند ہو جائے، تو پھر فَكُلُوا مِنْهَا. ظاہر بات یوں تو نہیں کھائیں گے نا، وہ کھانے سے متعلق جو انتظام کرنا ہے وہ کر کے کھائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جانور کا زندہ رہتے ہوئے کہیں سے بھی اس کا ٹکڑا نہیں لے سکتے. ایک تو اس کے لیے تعذیب کی بات، جانور کے لیے تکلیف کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹکڑا اس کے لیے میتہ تو نہیں ہے، کہ میتہ تو نہیں کا درجہ رکھتا ہے، وہ گویا کہ مردہ نہیں کھا رہا ہے وہ. ایک تو اس پہلو سے بھی اللہ نے بات بیان فرمائی کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تاکہ جو اس کا فائدہ ہے اس کا، تاکہ اس سے پہلے یہ نہیں کھانا چاہیے. ایک دوسرا فائدہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، گویا کہ اس میں توقیت والی بات ہے. توقیت کا مطلب ایک وقت بتایا جا رہا ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب جانور کی روح نکل جاتی ہے تو پھر آپ اس میں تاخیر نہ کریں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو آپ کو علی الفور کیا کرنا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا.
علی الفور آپ اس کو اپنے لیے استعمال کریں، خود کھائیں، اوروں کو کھلائیں، ذخیرہ بھی کر کے رکھیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی اب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اس جانور کو جو آپ نے نہر کیا ہے، ذبح کیا آپ نے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادت کا جو معاملہ ہے بہت وسیع معنی میں آپ نے جو نہر کیا، ذبح کیا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی خاطر. اب اس کو تسلسل رکھیں آپ. اب اس میں جیسی ہی جو حرکت ختم ہو گئی، روح نکل چکی ہے مکمل طور پر، پھر آپ اللہ رب العالمین کی تعبد کا ایک اور حصہ کہ آپ اللہ کے خاطر آپ اس کو اس میں استعمال میں لائیں، اب اس کو کھائیں، اب اس کو کھلائیں، فقراء میں تقسیم کریں، ملاقاتیوں کو دیں، آپ خود بھی کھائیں، آپ اس میں اسراء والی بات جلدی کریں آپ اس میں، کیونکہ یہ تعبد والی بات ہے، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہی، اس میں آپ جلدی کریں. اسی لیے بعض اہل علم نے اس کو استحباب کے حد تک بات کہی کہ یوم النحر ایک حاجی جب جانور ذبح کرتا ہے تو وہ اپنا جو فطور والا معاملہ ہے، یعنی اپنا جو عید الاضحیٰ سے پہلے تو کچھ نہیں کھانا ہے نا، تو پھر کچھ بھی کھانا ہے تو اسی سے لے کر کے کھائے، تو پھر کتنا جلدی کرنا پڑے گا اس کو. عام طور پر اس کا معاملہ ہے، مطلب اس کا خیال رکھا جاتا ہے مسلم گھرانوں میں، مسلم معاشرے میں، ہمارے پاس یہاں پر بھی. لیکن حجاج کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ جہاں ان کا جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ گوشت ان کو علل پر مل جائے، یہ آسان نہیں ہے. لیکن گھرانوں میں جو بات ہوتی ہے یہ اس میں جو اس حد تک ہے کہ جو ہے اسی سے وہ جو ہے مطلب ناشتہ کر سکتے ہیں، اسی سے جو ہے اپنے کھانے پینے کا آغاز کر سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی توقیت بتائی کہ فَإِذَا وَجَبَ الْجُنُوبُ آگے فَكُلُوا مِنْهَا. ہر دو پہلو سے جو اس کی افادیت ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے آخرت میں بھی اس کو ثواب ملے، اس میں بھی اس کو جلدی کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے، اور ہمارے خصوصی معاون عمرو بن الیاس اور حافظ عبد المتین ابو عوانہ کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے، علم نافع عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.